قرآن پاک سے مکمل اور صحیح اکتساب فیض نہ ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جائے، وہ قرآن کو سکھائیں، پھر صحابہ کرام، پھر فقہاء اسلام، پھر اور علماء اسلام نے تبلیغ دین فرمائی، شرعی احکام کو آگے تک پہنچایا۔ تو ان کو شرعی احکام کے ذریعے جو سعادت ملنا تھی، اگر تمام احکام قرآن میں بیان کر دیے جاتے تو یقیناً وہ اس سعادت سے محروم رہتے، اور لوگ براہ راست شرعی احکام کو قرآن سے اخذ کرنے کے عادی ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ حکمتوں کے ساتھ ایک یہ حکمت بھی رہی کہ اس نے قرآن میں اجمالی طور پر شرعی احکام کو بیان کیا، اور انبیاء علیہ السلام خصوصاً قرآن عظیم میں جیسے قیامت تک اس نے باقی رہنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مکلف بنایا کہ آپ ان احکام کو احسن انداز سے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری صحابہ کرام پہ براہ راست اور اس امت کے علماء اور فقہاء پر ان کے واسطے سے ڈال دی کہ وہ قیامت تک شرعی احکام آگے پہنچاتے رہیں۔ یہ بھی ہماری بحث گزر چکی ہے کہ قرآن سے شرعی احکام ہر شخص اخذ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ علماء کی ضرورت ہے جنہوں نے بہت سارے علوم پڑھے ہوں، جسے عموماً دینی یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں، کہ صرف بھی ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، پھر اصول فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر ہے، اسی طرح عقائد کی کتابیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد پھر کہیں جا کر ہمیں قرآن پاک سے کما حقہ فیض حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو یقینی سی بات ہے ایک عام آدمی ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاکیزہ کتاب سے شرعی احکام اخذ کرنے کے اعتبار سے عوام کو مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ نے قرآن عظیم میں واضح طور پر فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ عوام ہر دور میں جب بھی کوئی نیا حکم پیدا ہوگا، کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا، اس کے شرعی حکم معلوم کرنا ہوگا، اسے مکلف بنا دیا گیا قرآن عظیم سیکھنے کے لیے، علماء اسلام کے پاس آنے کا۔ علماء اسلام سے وہ رجوع کریں گے، علماء اسلام بتائیں گے، اور ان کی ہدایات کی روشنی میں عوام اپنے لیے عمل کی راہیں متعین کرے گی۔ یہ بھی ہماری بحث پچھلی دفعہ گزری، اس پہ ہم تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا خلاصہ ایک دفعہ بیان ہو جائے، تاکہ نئے جوائن کرنے والے بھی اس چیز سے محروم نہ رہیں کہ قرآن عظیم سے جو مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے وہ 4 طریقوں سے اخذ کیا جاتا ہے۔ یا تو قرآن کی ظاہری عبارت سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیت بیان فرمائی، اس کو دیکھا، غور و تفکر کیا، کیا حکم یہاں ثابت ہو رہا ہے وہ بیان کیا۔ تو یہ جو ظاہری عبارت ہوتی ہے اس کو عبارت النص کہتے ہیں، اور عبارت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے یا ثابت کیا جاتا ہے وہ صرف مجتہد کر سکتا ہے، غیر مجتہد نہیں کر سکتا۔ مجتہد یعنی جو قرآن و حدیث کے اسلوب کو جانتا ہو، اس نے شرعی احکامات، شرعی علوم پڑھے ہوں، دینی علوم پڑھے ہوں، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے وہ مقصود الہی کی تعیین کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ تعیین اکثر صحیح ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات وہ غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قابل گرفت قرار نہیں دیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجتہد اگر درست مسئلہ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ خطا کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے 1 اجر ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کی کوشش کا اجر ہے، تو گناہگار نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ عوام کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ وہ قرآن کھول کے بیٹھیں اور قرآن کی ظاہری عبارت کو پڑھتے ہوئے ان سے احکام اخذ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ مجتہد کا کام ہے۔ وہ اپنے ان علوم کی برکت سے صحیح مسئلے تک پہنچے گا جو اس نے تفصیل سے پڑھے ہیں، اور عوام کے پاس وہ علوم نہیں ہوتے، لہٰذا وہ درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی، نتیجہ نکلے گا کہ گمراہ ہوگا۔ آج کل آپ یہ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ہر طرح سے سمجھنا آسان ہے، تو وہ قرآن ہاتھ میں لے کے صرف ترجمہ ہوتا ہے، بولتے ہیں کہ جی آپ بہت آسان ہے قرآن پاک، دیکھیے آپ خود سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ ہمارے پاس آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن بہت زیادہ آسان ہے تو آپ کے پاس آنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ گھر پہ بیٹھ کے آدمی سیکھ لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کا سمجھنا آسان نہیں ہے، یاد کرنا آسان ہے۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ آسانی رکھ دی ہے، کیونکہ اس کو قیامت تک زندہ رکھنا تھا، باقی رکھنا تھا، کہ یہ بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بغیر کچھ دینی علوم پڑھے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، تو ترجمے پر ہاتھ رکھ کر اس سے کہیں کہ آیت کا ترجمہ کر کے بتائیں، شاید ترجمہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے جب ایک ترجمہ کرنے پہ انسان قدرت نہیں رکھتا ہے تو شرعی احکام کا اخذ کرنا کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے مجتہدین کو بنایا، وہی کریں گے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا، اشارت النص سے حکم ثابت ہوتا ہے۔ اشارت النص کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات قرآن کی آیت ایک خاص حکم کے لیے نازل کی گئی ہوتی ہے، واضح طور پہ حکم سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اسی آیت میں موجود کسی لفظ پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور حکم کا علم ہو جاتا ہے جس حکم کے لیے اس آیت کو نازل نہیں کیا گیا تھا، وہ غیر مقصود ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے غیر واضح ہوتا ہے، بالکل پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ آیت عرض کی تھی کہ للفقراء المہاجرین، کہ وہ مال غنیمت ان فقراء کے لیے ہے جو ہجرت کر کے یہاں مدینہ منورہ میں آئے ہیں۔ تو لفظ فقراء یہاں پر جو تھا، اس نے ظاہر کر دیا کہ جو دارالحرب سے باہر نکلے گا، جس ملک پہ کفار کا غلبہ ہے اور دینی آزادی مسلمان کو بالکل نہیں، اگر مسلمان وہاں سے ہجرت کر جائے گا تو اور وہ کافر اس کے مال پر غالب آ گئے تو وہ مال اس مسلمان کی ملک سے نکل کر کافر کی ملک میں چلا جائے گا۔ جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یارا۔ تبھی جو ہجرت کرنے والے صحابہ تھے، چاہے مکی زندگی کے اعتبار سے کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فقراء قرار دیا۔ تو یہ اشارت النص سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے۔ پھر دلالت النص ہے کہ نص کے یعنی قرآن کی آیت کے معانی ایک اہل اللسان، عربی جاننے والا، یا اگر ترجمہ کیا گیا ہے تو وہ ترجمے والی زبان جاننے والا، مثلا اردو میں ترجمہ کیا تو اردو پڑھنے والا اس آیت کے معنی کو دیکھتے ہی ایک حکم اور جان لیتا ہے جو یہاں بیان نہیں ہوا۔ جیسے وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے فرمایا انہیں اف بھی مت کہو، تو یہاں اف کہنا منع، یہ واضح طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب اف کہنا منع ہے تو گالی بکنا بدرجہ اعلیٰ منع ہوگا، تھپڑ مارنا بدرجہ اعلیٰ منع ہوگا، اور یہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو دلالت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ عام آدمی بھی ثابت کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اس میں بھی آپ کو یہ مشورہ دیا تھا ایک کویسچن کے جواب میں کہ بہتر یہ ہے کہ نتیجہ نکال لیں کوئی بات نہیں، لیکن اس کو حتمی اور آخری نہ سمجھیں، بلکہ کسی عالم سے پہلے اس کی تصدیق کروائی جائے اور اس کے بعد ٹھیک ہے اس پر عمل کریں یا وہ دوسروں کو بتائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا ہوتا ہے اقتضاء النص، کہ بعض اوقات ہم نص کے معنی کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں ادھورا اور نامکمل سا محسوس ہوتا ہے بظاہر، تو ہم اس معنی کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پاس سے کچھ معنی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ آیت خود اس بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ میرے مکمل معنی اور مفہوم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ معنی کا اضافہ کرو۔ تو وہ چونکہ خود آیت کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص، اور اس سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی علماء اور مجتہدین ہی کر سکتے ہیں، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ جیسے اس کی مثال آپ کو دی تھی فتحریر الرقبہ، اللہ تعالیٰ نے کفارہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنا، فتحریر الرقبہ۔ اب رقبہ دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ کا مملوکہ ہے یا غیر مملوکہ، یعنی آپ اس کے مالک ہیں یا مالک نہیں ہیں، تو لازم سی بات ہے جن کے ہم مالک ہیں اسی کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن آیت میں تو کوئی نشاندہی نہیں ہے، تو لازم سی بات ہے کہ ہمیں اپنے پاس سے یہ کہنا ہوگا کہ یہاں پر مملوک غلام مراد ہے، کسی دوسرے کا غلام اس کی اجازت کے بغیر ہم آزاد نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ خود نص تقاضا کر رہی ہے، کیونکہ شرعی حکم ہے کہ آپ دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے، تو اس لیے اپنا ہی غلام آزاد کرو، دوسرے کا نہیں، لیکن آیت میں صراحتاً موجود نہیں تھا۔ اس میں آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہوگا کہ جو قرآن کا حکم ثابت کرنے کے چار طریقے ہیں کہ عبارت النص سے، اشارت النص سے، اقتضاء النص سے، دلالت النص سے، ان میں سے پہلے دو میں الفاظ کو دیکھا جاتا ہے،
اور آخری دو میں معنی کے ملاحظہ سے حکم ثابت ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ عام آدمی بیچارہ کہاں اتنا ڈیپلی جا سکتا ہے کہ جی یہ عبارت النص سے ثابت ہو رہا ہے، دلالت النص سے نص اس وقت کیا تقاضا کر رہی ہے اور کیا اس میں اشارہ مل رہا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ عام آدمی اس کا مکلف نہیں، اور نہ اسے ہمت کرنی چاہیے، کرے گا تو غلطی میں مبتلا ہونے کا امکان ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، خلاصہ کلام پچھلے پروگرام کا یا پچھلے لیکچر کا ہمارا یہ تقریباً خلاصہ تھا۔ اب میں جو ہم نیا کچھ مواد آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ قرآنی حکم کو مکمل سمجھنے کے لیے، خصوصاً عوام کے لیے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات ترجمہ پڑھ کر کے ہم نے ترجمہ پڑھا اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس لیکچر کو سننے کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ بہت سی چیزیں جو انسان کو واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں وہ اتنی واضح نہیں ہوتی جتنا اس نے سمجھا ہے، اور وہ اپنی کم علمی کی بنا پر غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا اندازہ انشاءاللہ اس سے ہوگا کہ دیکھیے، ہم نے آپ کو بتایا کہ عبارت النص سے مجتہد حکم ثابت کرتا ہے۔ قرآن کی آیت سامنے آئی، وہ غور کرتا ہے کیا اللہ نے بیان کیا، وہ حکم بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح اشارت النص سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے کہ ایک آیت کریمہ لکھی ہے، حکم اس کے ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس حکم کے علاوہ آیت کے کسی لفظ پر غور کرتے ہیں تو ایک اور حکم ثابت ہوتا نظر آتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھیے، عبارت النص سے حکم ثابت کر رہے ہوں یا اشارت النص سے حکم ثابت کر رہے ہوں، ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں، اور آیت میں الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صیغہ امر۔ صیغہ امر کا مطلب کہ جس میں کوئی حکم سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، جیسے کسی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نہی کا صیغہ، کہ اس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہوتا ہے، اگر کام کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کو امر کہتے ہیں، روکا جا رہا ہو تو اس کو نہی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات خبر دی جا رہی ہوتی ہے صرف، تو مختلف طریقے سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان جملوں، عبارت النص میں مختلف الفاظ ہوتے ہیں، کبھی امر کا صیغہ آ گیا جو حکم ثابت کر رہا ہوتا ہے، کبھی نفی اس کے سمجھ میں آتی ہے، کبھی نہی سمجھ میں آتی ہے، کبھی خبر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان سے احکام ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ہم مثال آپ کو عرض کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوں گے جن کا ترجمہ کیا جائے تو ایسا لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے، اور حکم پورا کرنا اللہ کا عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی لازم ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے وہ حکم پورا کرنا کفر تک پہنچا دے گا، کیونکہ معنی کچھ اور ہوگا، مفہوم کچھ اور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود کچھ اور ہوگا۔ مقصود سمجھے بغیر جب انسان صرف ترجمے پہ توجہ کرتا ہے تو بسا اوقات کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو جو حکم ثابت ہوگا، کبھی تو آیت میں آپ دیکھیں گے تو امر کا صیغہ ہوگا، یعنی اس کا آپ ترجمہ کریں گے تو واضح طور پہ لگ رہا ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہاں پہ اقیمو اور آتو یہ دونوں حکم کے صیغے ہیں، امر کے صیغے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح وضو کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، سروں کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اب یہاں پہ دیکھیں حکم ہے دھو، مسح کرو، یہ صیغہ امر ہے، تو اس سے بھی بعض اوقات حکم ثابت ہوا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، تو بعض اوقات صیغہ امر سے حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہی کے صیغے سے ثابت ہوتا ہے، یعنی منع کیا جا رہا ہوتا ہے، حکم دیا نہیں جا رہا ہوتا بلکہ منع کیا جا رہا ہوتا ہے، تو منع کرنا بھی حکم ہی ہوتا ہے ایک طریقے سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 232 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا أَجَلُهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت عدت تک پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، تو تم اس بات سے ان کو نہ روکو کہ وہ اپنا نکاح کر لیں، نہ روکو،
منع کر دیا گیا روکنے سے۔ اگر کہا جاتا روکو یہ امر تھا، نہ روکو اس کو نہی کہتے ہیں کہ منع کر دیا، یہ بھی ایک حکم ثابت ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عاقلہ بالغہ عورت اگر مطلقہ مثلا ہے، جسے اللہ نے مطلقہ کے بارے میں بیان فرمایا، تو وہ اپنے نکاح کے بارے میں مکمل طور پہ اختیار رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ منع فرما دیا مردوں کو کہ اگر وہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اس کو نکاح سے مت روکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا، تو عورت کو روک دینا کہ نہیں ہم تمہیں دوسرا نکاح ہی نہیں کرنے دیں گے، اب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور انسان قابل گرفت ہوگا۔ جو دلوں میں نور کر دے، یاد بھجوانے کے لیے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ بہادر آباد کراچی پاکستان۔ جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یا رب۔ تو جیسے امر سے حکم ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی نہی سے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے فعل مضارع۔ جو گرامر پڑھتے ہیں، عربک گرامر، وہ جانتے ہیں کہ فعل مضارع کسے کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کلام عرب میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں فعل مضارع۔ تو حکم جیسے امر اور نہی ثابت ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ یہ اگر آپ علمی بات ہے یاد رکھیں تو کہ جو فعل مضارع سے حکم ثابت ہوگا وہ صیغہ امر سے ثابت ہونے والے حکم سے زیادہ سخت ہوتا ہے، جس کو مؤکد کہتے ہیں، زیادہ مؤکد ہوتا ہے۔ علماء کے لیے کافی یہ معلوماتی بات ہے اور ضروری ہے کہ اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ صیغہ امر سے جو حکم ثابت ہوتا ہے یہ تھوڑا سا کم سختی رکھتا ہے، لیکن جو فعل مضارع سے ثابت ہوتا ہے اس میں سختی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 227، اس کی مثال دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن روکے رکھیں وہ اپنے آپ کو، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 قروء تک۔ احناف کے نزدیک یہاں قروء قرون کی جمع ہے اور قرون کا معنی حیض ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہاں مطلقہ عورت کی مدت عدت بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دے دے تو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ اب یہاں کوئی امر کا صیغہ نہیں ہے، نہی نہیں، یتربصن روکیں وہ اپنے آپ کو 3 قروء۔ تو یہاں پر یتربصن سے حکم ثابت ہو رہا ہے اور وجوبی حکم ہے، عورت پر عدت اختیار کرنا واجب ہے، نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ حکم صرف اسی طرح نہیں کہ آپ صیغہ امر کو ڈھونڈیں یا نہی کو ڈھونڈیں، بلکہ بعض اوقات فعل مضارع سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ماضی سے حکم ثابت ہوتا ہے، فعل ماضی سے جس میں پاسٹ کا معنی پایا جاتا ہے، اس سے بھی احکام ثابت ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے، اللہ تعالیٰ کفار کا ایک قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قالوا ان کفار نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ صرف یہ جو بیع ہے، خرید و فروخت ہے، یہ تو سود کی طرح ہی ہے۔ کفار کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی یہ تم نے سود کو کیوں ناجائز قرار دیا ہے، بیع سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ خرید و فروخت سے یہ نفع، اور سود سے کیا ملتا ہے؟ نفع، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ناجائز اور وہ جائز؟ اس کا پھر جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قالوا انہوں نے یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ محض خرید و فروخت تو سود کی طرح ہی ہے، لیکن وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو یہاں سے حکم معلوم ہوا، کس چیز کا حکم؟ بیع حلال ہے، دوسرا سود حرام ہے۔ تو حلال چیز کو اختیار کرنے کا حکم ہوتا ہے اور حرام چیز کو چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سود کی حرمت کا حکم اس آیت سے ثابت ہوا، حالانکہ اس آیت میں صرف ماضی کا لفظ استعمال ہوا، حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرعی حکم فعل ماضی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہوتا ہے مصدر، جس کی آسان سی اردو میں پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، کرنا، ہونا، سونا، کھانا، پینا۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے مصدر کے ذریعے بھی حکم ثابت فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ طلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، یعنی اگر کوئی طلاق دے ایک یا دو تو ان کا حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یعنی اگر دو طلاقیں دے دو تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریحم بِإِحْسَان، یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق رجعی کا حکم بیان کیا، یا اگر کوئی شوہر لفظ طلاق سے ایک یا دو طلاقیں دے دے تو اس کے بعد بھی رجوع کا اختیار باقی رہتا ہے، اور اگر رجوع نہ کرنا چاہے تو پھر احسن طریقے سے عورت کو چھوڑ دے۔ چھوڑنے کی دو صورتیں بن سکتی ہیں، تیسری طلاق دے دے، تیسری طلاق نہیں دیتا تو رجوع نہ کرے حتیٰ کہ عدت گزر جائے گی تو عورت خود بخود اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں امساک، کلام عرب میں یہ مصدر استعمال ہوتا ہے روکنا، تصریح چھوڑ دینا، نہ آیا نا آخر میں مصدر ہے، اور اس سے بھی حکم ثابت ہو رہا ہے کہ دو طلاق کے بعد رجوع کرنا جائز ہے۔ دو طلاق کے بعد اگر رجوع نہیں کیا تو احسن طریقے سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مصدر کے ذریعے بھی حکم ثابت فرمایا۔ اسی طرح جملہ خبریہ کے ذریعے، جملہ خبریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا جملہ کہ جس میں سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے کہ ہاں بھئی کوئی خبر ہے، کوئی طلب ہے، کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب۔ اس سے فقہا نے یہ حکم شرع نکالا کہ ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم، یہاں پہ لام جو ہے یہ انتفاع کا فائدہ دے رہا ہے، انتفاع مانے نفع اٹھانا، تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے لکم، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا لکم، تمہارے نفع کے لیے۔ کس چیز کو پیدا کیا؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا زمین میں جو کچھ ہے سب سے نفع اٹھانا جائز، یہ آیت بتا رہی ہے۔ حکم شرع معلوم ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا شراب سے بھی نفع اٹھانا جائز ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی تو دنیا میں ہے۔ سود سے نفع اٹھانا بھی جائز ہوگا کیونکہ وہ بھی تو دنیا میں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے وہی بات ہے جو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر یا ترجمہ کر کے اگر عوام بھی مسائل نکالنے میں مہارت حاصل کر سکتی تو وہ سب کے سب عالم ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب اس میں اصول شرع یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں ایسا مسئلہ نکالے گا جی تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے سب کچھ جائز ہے، تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ بہت سی حرام چیزوں کو حلال کہہ بیٹھے گا۔ جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یا رب۔ اب ہم قرآن میں آگے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں شرعی احکام کے اعتبار سے انہیں لو، اور جن چیزوں سے منع فرما دیں ان کو چھوڑ دو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا کی ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے سوائے اس چیز کے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب یہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے اندر احکام مختلف صیغوں سے مختلف طریقوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ آخر میں صیغہ امر جو ہے یعنی جس میں کوئی حکم والا معنی پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں بس میں عرض کر کے اپنا انشاءاللہ لیکچر ہم اختتام کی طرف لے کر آئیں گے کہ وہ ہمیشہ حکم ثابت نہیں کرتا۔ حکم سے مراد کہ ہمیشہ ہمیں کسی چیز کا مکلف نہیں بناتا، بلکہ بعض اوقات اس کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز سے رکنا ہوتا ہے، اگرچہ حکم اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کرو، لیکن وہ کئی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی یہ صیغہ امر دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ربنا تقبل منا، تقبل صیغہ امر ہے، اگر میں آپ سے کہتا ہوں تقبل تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرو، لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اس کو قبول کر لے تو کیا معنی ہوگا؟ دعا والا معنی ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم، سورہ فصلت آیت نمبر 40، یہ تحدید والا معنی ہے، دھمکی، جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے جا جو مرضی جا کر،
یا دشمن سے کہتے ہیں جاؤ جو جاؤ کر لو، تو اب یہ تو نہیں کہ کہہ رہے اچھا جو مرضی چاہو کر لو، تمہیں اجازت ہے، دھمکی ہے، تحدید ہے اس میں، اعملوا ما شئتم۔ اب عام آدمی اس کا ترجمہ پڑھے گا، لکھا ہوگا تم جو چاہے کرو، بولے گا لو جی اللہ نے اجازت دی ہے قرآن عظیم میں، جو چاہے کرو، فراڈ کرو، مستی کرو، مسخری کرو، کچھ بھی کرو، اجازت دے دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وسعت علم درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح اہانت، بعض اوقات توہین کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کونوا حجارۃ او حدیدا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ اب آپ بتائیے کیا یہ حکم ہے پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ؟ آدمی بن کے رہ سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا یہاں پہ حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ توہین کہ تم چاہے پتھر کی طرح سخت ہو جاؤ، لوہے کی طرح سخت ہو جاؤ، کیسے بھی ہو جاؤ، کبھی نہ کبھی تو اللہ کی گرفت میں پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تم سے انتقام لے گا۔ اسی طریقے سے تعجیز، بعض اوقات عاجز کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اے کفار اگر تم جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا اس کے بارے میں شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل کو ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ فَأْتُوا، صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر یہ امر ہوتا، حکم ہوتا تو کیا مطلب؟ یہ فرض تھا کہ صورت بنا کے لاؤ، حالانکہ نہیں، یہاں تو عاجزی بیان کرنا مقصود ہے کہ تم عاجز ہو، بنا ہی نہیں سکتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہوئے بظاہر حکم سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے بچنے کا حکم ہوتا ہے۔ اور آخر میں بس میں ایک بات عرض کروں گا کہ جو شرعی احکام قرآن سے ثابت ہوتے ہیں ان کی مختلف شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ فرض ہوتے ہیں، کبھی واجب ہوتے ہیں، کبھی صرف مستحب ہوتے ہیں، اور کبھی مباح ہوتے ہیں۔ فرض جب ثابت ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف کریں گے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس سے فرضیت ثابت ہوئی۔ اس کے خلاف کریں گے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ کبھی واجب ثابت ہوتا ہے، جیسے وہی آیت طلاق والی کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ آپ نے سنا ہوگا عدت واجب ہے، کبھی فرض نہیں سنیں گے کہ عدت فرض ہے، واجب ہے، یا وجوب ثابت ہوگا، فرضیت نہیں۔ تیسرا مستحب، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم، کہ جب تم باہم لین دین کا معاملہ کرو، بدین، کسی قرض کا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لو۔ اب یہ لکھنا کوئی فرض ہے، واجب ہے؟ نہیں، مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے کہ لکھ لو۔ تو امر کا صیغہ ہے لیکن مستحب ثابت ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات مباح ہوتا ہے، کرو نہ کرو برابر، کوئی گناہ نہیں، کرنے پہ کوئی ثواب بھی نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو۔ اب فَاصْطَادُوا امر کا صیغہ ہے، تو اب اگر یہ فرض یا واجب ثابت کر رہا ہوتا تو کیا مطلب کہ حاجی صاحب احرام کھولتے ہی نکل جائیں میدانوں کے اندر کو جانور تلاش کرنے کے لیے، شکار کرنا ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مباح ہے، کرنا چاہو کرو، نہیں کرنا چاہو نہ کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن پاک سے شرعی احکام کا اخذ کرنا انتہائی دشوار ہے، ہر شخص نہیں کر سکتا۔ نہ کتاب کھول کے قرآن عظیم کھول کر ہر عام آدمی اس کے ترجمہ پڑھ کر کوئی مسئلہ اخذ کر سکتا ہے، اس کے لیے علماء ہی مختص کیے گئے ہیں، انہی سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشچن کسی نے کوئی کرنا ہو تو کیجیے۔ سر جی سر میرا سوال یہ ہے کہ اب دور بدل گیا ہے اور دور کے تقاضے بھی بدل گئے ہیں، تو کیا قرآنی احکامات اب بھی مکمل رہنمائی کریں گے؟ اچھا کوشچن ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً وسعت علمی رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ قیامت تک کون کون سے معاملات ہوں گے، کون کون سی چیزوں میں تبدیلی ہوگی اور کن کن احکام کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا۔ اگر یہ قرآن جو قیامت تک باقی رہنا تھا اور رہنمائی فراہم اس نے کرنی تھی، کیونکہ ھدی للمتقین، ھدی للناس کے الفاظ قرآن پاک میں، قیامت تک یہ ہدایت کی کتاب ہے، اگر یہ ہدایت کے لیے ناکافی ہوتی تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہوتا کہ وہ کیسا حکیم ہے کہ اس نے ایک خاص زمانے کے لیے کتاب کو نازل کر دیا
اور آئندہ تمام زمانوں کے لیے رہنمائی کے لیے لوگوں کو خالی چھوڑ دیا، وہ کس سے رہنمائی حاصل کریں گے؟ لہذا یقیناً جدید دور کے تقاضوں کے موافق قرآن پاک قیامت تک مکمل رہنمائی فراہم کرے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے رہنمائی حاصل کرنے والے علماء درکار ہیں۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ عوام تو اس کی مکلف ہے ہی نہیں، ایسے افراد کی تیاری ضروری ہے کہ جو ہر دور کے تقاضے کے مطابق قرآن پاک پہ غور و تفکر کر کے شرعی احکام اخذ کریں۔ اگر ترمیم کی گنجائش ہو تو ترمیم کریں، ترمیم کی گنجائش نہیں ہے تو لوگوں کی اصلاح کے لیے کلام کریں کہ آپ اپنے طرز کو بدلیے۔ ہم اپنے طرز کی وجہ سے قرآن کو بدل دیں، شرعاً جائز نہیں۔ ہاں، ہمیں قرآن کے موافق اپنے طرز کو بدلنا ہوگا، لیکن ہمارا دین بڑا نرم اور بہت ہی پیارا دین ہے۔ شرعی احکام میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی لچک رکھی ہے اور علماء کو اجازت دی ہے کہ اگر تغیر زمانہ یا ضرورت زمانہ کے اعتبار سے کسی حکم میں ترمیم کی گنجائش نکل سکتی ہو تو آپ نکال سکتے ہیں، اس کے بھی ضابطے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن عظیم یقیناً قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی والی کتاب ہے۔ جس دور میں بھی کسی بھی دور میں کیسا ہی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، قرآن پاک مکمل رہنمائی فراہم کرے گا۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ چونکہ بات احکام شرع کی ہو رہی ہے، اور تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان غفلت اور جہالت کی پستی کی وجہ سے اگر اپنی ساری زندگی احکام شرع کو نہیں سیکھتا اور یوں گزار دیتا ہے تو کیا بروز قیامت وہ قابل ملامت اور قابل گرفت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کی ہے، آخر کی آپ آخر کے حصے پر آپ غور کریں کہ قرآن سے جو شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں ان کی شرعی حیثیت تقریباً 4 بنتی ہیں۔ کبھی فرض ثابت ہوتا ہے، کبھی واجب ثابت ہوتا ہے، کبھی مستحب ثابت ہوتا ہے اور کبھی مباح ثابت ہوتا ہے۔ جیسا شرعی حکم ہوتا ہے اس کا علم بھی وہی حکم رکھتا ہے۔ اگر کوئی حکم یا کوئی عمل فرض ہے تو اس کا علم سیکھنا بھی فرض، کوئی چیز واجب ہے تو اس کا علم سیکھنا بھی واجب، کوئی چیز مستحب ہے تو اس کا علم سیکھنا بھی مستحب، اور کوئی چیز مباح ہے تو اس کا علم سیکھنا بھی مباح۔ اب اگر کوئی شخص قرآنی احکام وہ احکام نہیں سیکھتا جو فرض یا واجب ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ فرض اور واجب میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا، اس پر تو اس کی یقیناً گرفت ہے، اور ان میں سستی، غفلت اور کوتاہی شریعت کے نزدیک بالکل قابل قبول نہیں ہے، وہ مستحق عذاب نار ہوگا۔ لیکن چونکہ مستحب عمل کرنے کا اس کو مکلف ہی نہیں بنایا گیا، مستحب کا مطلب کرو ثواب ملے گا، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں، اور مباح تو اس سے بھی نچلے درجے کا ہوتا ہے کہ کریں تو ثواب نہیں، چھوڑیں تو گناہ بھی نہیں۔ تو یقینی سی بات ہے جب شریعت کی طرف سے مستحب اور مباح پر عمل کا مطالبہ ہی نہیں ہے تو اس کے شرعی احکام سیکھنے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر سیکھ لے تو بہت اچھا ہے، لیکن کوئی مکلف نہیں بنایا اس کا کہ یعنی لزوم کے اعتبار سے کہ لازم ہے کہ آپ اس کو سیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اپنی سستی، غفلت یا جہالت کی بنا پر فرض یا واجب کا علم نہیں سیکھے گا، وہ شرعی احکام نہیں سیکھے گا جس سے فرض یا واجب کی تکمیل ہوتی ہو تو ضرور قابل گرفت ہے، اور اگر وہ دیگر احکام کو ترک کر دیتا ہے کہ جن کا سیکھنا شریعت نے فرض یا واجب قرار نہیں دیا ہے، یا وہ جس عمل سے متعلق ہے اس عمل کا کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، تو پھر اس کی گرفت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یارا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے مدارس میں یا یونیورسٹیز میں ایسا طرز تعلیم یا سلیبس موجود ہے کہ ایسے افراد تیار ہوں جو آسان طریقے سے دینی فریضہ سر انجام دے سکیں؟ دیکھیے یونیورسٹیز وغیرہ کالجز کا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ وہاں حقیقتاً قرآنی شرعی احکام پیش نظر نہیں ہوتے کہ انہی کو سکھایا جائے گا یا اس کو بنیاد بنا کر کوئی رہنمائی حاصل کرنا مقصود ہو۔ ایک لمیٹڈ سلیبس ہوتا ہے جس سے تھوڑی بہت بس تعلیمی کمی تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ قرآنی احکام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ دینی مدارس میں یقیناً ایسا سلیبس مقرر کیا گیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد، اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس کمی کو یقیناً پورا کیا جا سکتا ہے۔ اب جو آپ نے طرز تعلیم کا لفظ بیان فرمایا بہت اچھا ہے کہ ایک چیز کا موجود ہونا ایک الگ چیز ہے اور ایک اس کے سیکھنے سکھانے کا طرز و طریقہ یہ الگ چیز ہے۔ ہمارے مدارس میں بھی حقیقتاً نہ تو اسٹوڈنٹس اتنی دلچسپی سے علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے شاید علمی ذوق کی کمی کی بنا پر پھر ٹیچرز بھی
اتنا زیادہ ان کو مطلب مکلف نہیں بناتے ان شرعی احکام میں گہرائی کے ساتھ جانے کا، کہ انہیں پتہ ہے کہ طبیعتیں راغب نہیں ہو رہی. یہ بہرحال کمی محسوس ہو رہی ہے کہ دینی مدارس میں تمام تر چیزیں سلیبس میں موجود ہونے کے باوجود ایسے پختہ اور اچھے افراد تیار نہیں ہو رہے جو شرعی احکام کو احسن طریقے سے عوام تک پہنچائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ دارالعلوم کا سلیبس یا دینی مدارس یا اکیڈمیز کا سلیبس جو ہے ناقص ہے. سلیبس مکمل کامل ہے، صرف تھوڑا سا طرز پر توجہ دینی ہوگی کہ جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق جو رسمی چیزیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ان کو چھوڑ دیا جائے، ٹو دا پوائنٹ اور لمیٹڈ چیزیں پڑھا کر بچوں میں وہ صلاحیت بیدار کی جائے کہ جس صلاحیت کی بیداری کے بعد نہ صرف قرآن سمجھنا آسان ہو بلکہ عوام الناس کے درمیان پہنچ کے قرآن سمجھانا بھی آسان ہو جائے. اس پہ تھوڑی محنت کی جائے تو انشاءاللہ بالکل یہ کمی پوری ہو سکتی ہے. سر، کیا قرآنی احکام سیکھنا ہی کافی ہے یا دنیاوی تعلیم اور کردار کی درستگی کی بھی اہمیت ہے؟ اگر دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہے تو پھر علماء اس کی ترغیب دیتے نظر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ قرآنی احکام ہی سیکھ لینا یہ کافی نہیں ہوگا. ہر دور کے تقاضے مختلف ہیں. آج اگر آپ قرآن بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو دنیاوی تعلیم پاس ہوگی تو قرآن سمجھیں گے. کم از کم اردو تو انسان پڑھاؤ، لکھنا آتا ہو، پڑھنا آتا ہو. مختلف جو قرآن سمجھنے کے لیے کتب ہیں جیسے اردو کی تفاسیر ہیں، ان کو کم از کم پڑھنے کی صلاحیت تو انسان کے پاس ہونی چاہیے. تو دنیاوی تعلیم بہرحال کوئی ممنوع نہیں ہے، چاہے قرآنی احکام کو سیکھنے کی نیت سے حاصل کی جائے یا اپنے دنیاوی معاشی مستقبل کی بہتری کے لیے کی جائے، کوئی اس سے منع نہیں کرتا. اور جہاں تک آپ کا یہ فرمانا کہ علماء اس کی ترغیب نہیں دیتے تو یا اتنے اس کی ہدایت دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ صحیح نہیں ہے. ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا، بلکہ یہی ترغیب دیتے ہیں کہ بالکل دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ایک عالم دین کے لیے، مفتی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے احسن انداز سے ایک پڑھا لکھا شخص دین کی بات کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، کم پڑھا لکھا شخص نہیں پہنچا سکتا. تو بالکل شرعی احکام کی اہمیت اپنے مقام پر، دنیاوی تعلیم کی اہمیت اپنے مقام پر، دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر ہیں. یہ بھی ضروری ہیں، یہ بھی ضروری ہیں. اگر آپ احسن طریقے سے پورے ورلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر آپ اس دنیاوی تعلیم کی روشنی میں لوگوں کی نفسیات سمجھتے ہوئے، ان کی طبیعتوں اور ان کی کیفیات کی تبدیلی کو سمجھتے ہوئے پھر شرعی احکام ان تک پہنچائیں تو انشاءاللہ نور علی نور ہے، بہت فائدہ ہوگا. آپ نے بیان فرمایا کہ عوام براہ راست قرآن سے حکم اخذ نہیں کر سکتی، نہ ہی اس میں صلاحیت ہے، تو اب اسے حکم اخذ کرنے یا حکم جاننے کے سلسلے میں علماء سے، مجتہدین سے رابطہ قائم کرنا ہوگا. اب یہاں پر مکاتب فکر مختلف پائے جاتے ہیں، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کا استدلال کرنے کا طریقہ جدا گانا ہے. تو عوام کس کے قول پر اعتماد کرے، کس کے ثابت کردہ حکم کو قبول کرے، پھر کیسے یقین کرے کہ جو حکم اس نے قبول کیا ہے وہ صحیح بھی ہے، مقصود خدا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ مختلف مکاتب فکر معرض وجود میں آ بھی گئے، لیکن قرآن پاک کے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی احکامات ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ہم اعتقادات کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی گستاخی کفر ہے، فرشتوں کا وجود ماننا، جنات کا وجود ماننا، جنت دوزخ کو تسلیم کرنا، اس میں کسی کے اختلاف نہیں. اسی طریقے سے دیگر جو شرعی احکام ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں جو احکام شرعیہ عملیہ، جن کا تعلق عمل سے ہے، ان میں چیدہ چیدہ کہیں کہیں اختلاف ہو سکتا ہے. اور وہ اختلاف کو کوئی مکتب فکر کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک فقہی اختلاف ہوتا ہے جو دین سے شغف رکھنے والا بخوبی جانتا ہے کہ خود صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی اختلاف تھا. جیسے یہ آیت ہے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہاں پہ آخر میں لفظ قروء آیا. اس کا معنی کیا ہے؟ کثیر صحابہ کرام اس کا معنی حیض لیتے ہیں. کثیر صحابہ کرام ایسے ہیں جو اس کا معنی 2 حیضوں کے درمیان پاکی کے ایام لیتے ہیں. یہ صحابہ کرام میں اختلاف ہے. تو اس کے اختلاف کو کوئی مکتبہ فکر کے اختلاف قرار نہیں دے سکتے. یہ فقہی اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف تو امت کے لیے رحمت ہوتا ہے. اس میں ایک آسان سی بات میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا. ہم گویا کہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے قول کی حکایت کر رہا ہے یا دعا نقل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. تو 1500 سال میں جتنے بھی علماء اور فقہا گزرے ہیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام یافتہ بندے ہوں گے. تو انہوں نے جو شرعی احکام نکالے، انہوں نے جو قرآن سمجھا اور سمجھایا، ان کی جو تفسیر موجود ہے، اگر اس سے اکتساب فیض کیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا.
تو اب انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم خاص کوئی ایک موضوع لیں گے اور اس سے متعلقہ انشاءاللہ تفصیل عرض کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس لیکچر میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.